بسم اللہ الرحمن الرحیم طاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین اہدنا الصراط المستقیم صلوات محمد. خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، یعنی اے اللہ ہم کو سیدھے راستے پر باقی رکھ. سلسلہ کلام ذہن عالی میں ہوگا. ہمارے آپ کے درمیان گفتگو کا موضوع صراط مستقیم ہے، یعنی سیدھا راستہ. میں نے کل آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کی کہ صرف اور صرف علم کی روشنی میں ہم یہاں سے رسول اللہ تک پہنچ سکتے ہیں. اگر رہنمائی کے لیے علم میسر آ جائے اور علم رہبری کے لیے تیار ہو، تب تو یہ ممکن ہے کہ یہ 1400 برس کا لمبا فاصلہ ہم طے کر کے حضور سرور کائنات کی بارگاہ قدس تک پہنچ جائیں. اور اگر علم کی رہبری نہ ہوگی تو اندھیرے میں 1400 کلومیٹر یا 1400 میل کا فاصلہ یا 1400 برس کا فاصلہ طے نہیں، بھٹک جائے گا انسان. اور علم کے واسطے دنیا میں یہ بات طے شدہ ہے کہ رسول کے بعد جو اختلافات پیدا ہوئے اور رسول کے بعد جو نظریاتی فرق پیدا ہوئے اور مسلمانوں نے اپنے اپنے راستے الگ چنے، اس میں کسی کو کچھ خطاب ملا، کسی کو کوئی ٹائٹل ملا، کسی کو کوئی مرتبہ ملا، کسی کو کوئی عظمت ملی، صحیح ملی، غلط ملی، حق ملی، باطل ملی، اس سے ہمیں بحث نہیں ہے. اس کے سب کے موضوع الگ ہیں، سبجیکٹ الگ ہیں. ہر سبجیکٹ اپنے وقت پر ڈسکس ہوتا ہے، دوسرے وقت پر نہیں ہو سکتا. لیکن اتنی بات بہرحال طے شدہ ہے کہ عالم اسلام اس میں کوئی اختلاف نہ کر سکا کہ رسول کی محفل میں علم میں جو مرتبہ علی ابن ابی طالب کو حاصل رہا وہ کسی دوسرے کو حاصل نہیں رہا. یہ بات ذہنوں میں رکھنے کی ہے اور عزیزوں یہ بات غور کرنے کی ہے. اس لیے یہ بات غور کرنے کی ہے کہ اسلام اب 20ویں صدی میں داخل ہونے کے لیے قدم بڑھا رہا ہے. 1400 برس سے یہ مذہب ہے دنیا میں، اور 1400 برس گزرنے کے بعد علم میں، سائنس میں، ٹیکنالوجی میں، ایجادات میں، دنیا کو فائدہ پہنچانے میں ہم کتنا آگے بڑھے ہیں. کبھی گریبان میں منہ ڈال کے سوچیے، کبھی یہ سوچیے کہ کیا ہے. ہم مختلف مقامات پر مختلف بہانے سوچتے ہیں.
ایکسکیوز، بہانے. دنیا میں بہانوں سے کبھی کام چلنے والا نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. بہانے بازی، ایکسکیوز، معاف کیجیے گا میں آ نہیں سکا، گاڑی فیل ہو گئی، معاف کیجیے گا میں وقت پر پہنچ نہیں سکا، فلائٹ میں جگہ نہیں ملی، معاف کیجیے گا میں مجبور ہو گیا، میری صحت خراب ہو گئی، معاف کیجیے گا مجھے یہ پریشانی لاحق ہو گئی، اس لیے میں آپ تک نہیں آ سکا. لیکن نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ میں نہیں آیا. یہ ٹھیک ہے کہ میں خطاوار نہ صحیح، لیکن رزلٹ کیا نکلا اس کا؟ رزلٹ یہ نکلا کہ میں نے مجلس نہیں پڑھی. رزلٹ ہمیشہ مائنس میں آتا ہے، کبھی پلس میں نہیں آتا رزلٹ. اب یہ اور بات ہے کہ اس مائنس کا میں ذمہ دار ہوں کہ نہیں، اخلاقی طور پر رسپانسبل ہوں کہ نہیں ہوں، یہ ایک الگ سبجیکٹ ہے. لیکن بہانوں کا اور ایکسکیوزز کا جتنا رزلٹ آتا ہے وہ ہمیشہ مائنس میں آتا ہے، کبھی پلس میں نہیں آتا. آپ نے مجھ سے یہ کام کہا تھا میں بھول گیا، آپ نے مجھ سے یہ کام کہا تھا مجھے ٹائم نہیں ملا، آپ نے مجھ سے یہ کام کہا تھا مجھے 4 آدمی پکڑ کے لے گئے اپنے کاموں سے، مجھے فرصت نہیں ملی. یہ سب کچھ صحیح، لیکن رزلٹ کیا آیا کہ آپ کا کام نہیں ہوا. جو کام آپ نے مجھ سے کہا تھا وہ نہیں ہوا. تو بہانے کا رزلٹ ہمیشہ مائنس میں آتا ہے، پلس میں کبھی نہیں آتا. تو آج یہی ہمارے پاس جو رزلٹ آ رہے ہیں جسے حب نفس ہر طرف سے مائنس میں آ رہے ہیں. جہاں ہم تعداد میں کم ہوں وہاں بھی مائنس میں ہیں، اور جہاں تعداد میں زیادہ ہوں وہاں بھی مائنس میں ہیں. اور ہم نے ذرا آنکھیں کھول کے کبھی ریئلائز کیجئے کہ کیا ہو گیا ہے آخر. کیا ہم اندھوں کے طریقے سے چلے جا رہے ہیں؟ کیا ہمارا دماغ اب بالکل بیکار ہو گیا ہے؟ اس سے اندر تھنکنگ کی صلاحیت اور سوچنے کی صلاحیت ختم ہو گئی ہے بالکل. کشتی جب سمندر میں چلتی ہے تو کسی ڈائریکشن میں چلتی ہے میرے بھائی. کہاں جانا ہے آپ کو؟ دبئی سے کدھر جا رہے ہیں؟ ڈیسٹینیشن کیا ہے؟ جو کشتی لے کے چلے ہیں آپ دبئی سے تو کدھر جا رہے ہیں؟ کراچی جانے کا ارادہ ہے آپ کا، بمبئی پورٹ کے اوپر جانے کا ارادہ ہے آپ کو، ادھر کہیں اور جانے کا ارادہ ہے، مسقط میں جا کے اترنے کا ارادہ ہے. کدھر جائے گی کشتی آپ کی؟ کوئی طے ہے راستہ؟ یا سمندر کی لہروں پر خالی کشتی ڈول رہی ہے اور کچھ نہیں؟ صبح سے شام تک دبئی ایئرپورٹ سے ہوائی جہاز جایا کرتے ہیں، کدھر جا رہے ہیں؟ کہ یہ لندن جا رہا ہے، یہ نیو یارک جا رہا ہے، یہ جے ایف کینیڈی ایئرپورٹ پر اترے گا، یہ اندرا گاندھی ایئرپورٹ پر اترے گا، یہ اسلام آباد جائے گا، یہ کراچی جائے گا، یہ سہار ایئرپورٹ جائے گا، یہ کوالالمپور جائے گا. طے ہے نا ڈیسٹینیشن. یہ تھوڑی ہے کہ ہوائی جہاز اڑ گیا کہاں جا رہا ہے، ان کا کچھ طے نہیں، جا رہے ہیں اڑ رہے ہیں. تو یوں اڑتے رہیے گا، ایک دن فیول ختم ہو جائے گا، گر پڑیے گا، پھر ختم ہو جائے گا فیول، زمین پہ آ جائے گا جہاز. تو یہ ملت کدھر جا رہی ہے؟ ڈیسٹینیشن کدھر ہے؟ منزل کدھر ہے؟ کدھر جا رہے ہیں؟ کچھ طے نہیں ہے، کچھ نہیں معلوم کدھر جا رہے ہیں. یہ کیا ہو گیا ہمیں؟ یہ دین خدا نے ہمیں کیا دیا ہے؟ کہ ہم نے اسلام کو مان کے کیا پایا ہے؟ کیا بات ہے؟ کدھر جائیں؟ کیا کریں؟ کس کا سہارا لیں؟ محض ماضی کی باتیں یاد کر کر کے خوش ہو لیں تو حال میں اس سے فائدہ کیا پہنچے گا؟ ہمارا بہت بڑا محل تھا، ہوگا محل، اس وقت کیا ہے؟ ہمارے پاس بہت دولت تھی، ہوگی دولت، اس وقت کیا ہے؟ ہمارے دسترخوان پر 200 آدمی ایک وقت میں کھانا کھاتے تھے، ضرور کھاتے ہوں گے، اس وقت کیا کھانے کو ہے آپ کے پاس؟
یہ صورتحال ہے، آپ کبھی غور کیجئے. کدھر جا رہے ہیں؟ کدھر ہے منزل؟ کدھر ہے؟ کیا ہے؟ صرف ہمارے پاس عذر ہیں، ہم تعصب کا شکار ہو رہے ہیں. یہ بڑا بھولا سا اور بڑا پیارا سا عذر ہے. لوگ ہم سے تعصب برتتے ہیں. ہندوستان میں رہتے ہیں صاحب، ہم سے ہندو تعصب برتتے ہیں. ہم ہندوستانی ہیں، انڈین ہیں، ہم سے ہندو تعصب برتتے ہیں. آپ کہیں ایسی جگہ رہتے ہیں جہاں سب آپ ہی آپ ہیں، ان کا ہم سے فلاں پاور تعصب برتتے ہیں. اب نیشنل انٹرنیشنل پالیٹکس میں چلے گئے تو ہم کو فلاں نہیں ابھرنے دیتا. عزیزان گرامی، یہ صرف معذرتیں ہیں اور کچھ نہیں ہے. یہ بات آپ سن لیجئے اور کوشش کیجئے کہ آپ کے بچے بھی سمجھ لیں اس بات کو کہ جب تک، بہت غور سے سنیے گا میری بات، جب تک آپ کی ضرورتیں دوسرے کے ہاتھ میں رہیں گی اس وقت تک آپ تعصب کا شکار رہیں گے. جب آپ دوسرے کی ضرورت بن جائیں گے تو ساری تعصب کی دیواریں گر جائیں گی. دیکھیے جو بات میں کہہ رہا ہوں پھر ریپیٹ کر دوں، جب تک آپ کو دوسروں کی ضرورت رہے گی اس وقت تک آپ سے تعصب بڑھتا جائے گا. جب آپ دوسرے کی ضرورت بن جائیں گے تو تعصب کی ساری دیواریں گر جائیں گی. آپ نے ایک دکان کھولی، ویسی دکانیں دبئی میں 200 اور ہیں. 201ویں دکان آپ کی کھلی. آپ کو گاہک کی ضرورت ہے کہ 200 دکانوں پر نہ جا کے آپ کی دکان پر آئے، اس لیے کہ وہی چیز کپڑے کی دکان فرض کیجئے کھولی تو کپڑے کی دکانیں آلریڈی پہلے سے 200 تھیں اس شہر میں، ایک دکان آپ نے بھی کھول لی. تو اب آپ کی ضرورت ہے گاہک کہ یہاں نہ جائے، یہاں نہ جائے، یہاں نہ جائے، یہاں نہ جائے، ہماری دکان پر آئے. وہ تعصب برت رہا ہے. وہ کہتا ہے ان کا مذہب کیا ہے، ہم نہیں جائیں گے. ان کا مسلک کیا ہے، ہم نہیں جائیں گے. ان کا عقیدہ کیا ہے، ہم نہیں جائیں گے. ان کا رنگ کیا ہے، ہم اس رنگ کے آدمی کے یہاں سے کپڑا نہیں خریدیں گے. ان کی نسل کیا ہے، ہم اس نسل کے آدمی سے کپڑا نہیں لیں گے. یہ کس کنٹری سے بلانگ کرتے ہیں، ہم اس کنٹری کے رہنے والے سے کپڑا نہیں لیں گے. اس لیے کہ انسانیت کے اندر کچھ دیواریں اٹھا کے رکھی ہیں لوگوں نے کہ جس سے انسانیت کا سر ٹکراتا ہے. لیکن اگر کوئی ایسا مال ہے جو دبئی میں فقط آپ ہی کے یہاں بکتا ہے اور کہیں ہے ہی نہیں تو اس کا ضرورت مند نہ رنگ دیکھے گا، نہ نسل دیکھے گا، نہ خاندان دیکھے گا، نہ ملک دیکھے گا، نہ مذہب دیکھے گا، نہ عقیدہ دیکھے گا، ڈھونڈتا ہوا آپ کے پاس آئے گا. اس لیے کہ مال آپ کے سوا کہیں ہے ہی نہیں. تو کبھی آپ کی ضرورت دوسرا ہوتا ہے، کبھی دوسرے کی ضرورت آپ ہوتے ہیں. تو اگر زندہ رہنا ہے اس تعصب کی دنیا میں تو کوالٹی کو اتنا امپروو کرو کہ دوسرے کی ضرورت تم بن جاؤ جب زندہ رہو گے. اور یہ کیسے ہوگا، یہ عمل کیسے ہوگا بھائی، کیسے بنے؟ تو یہ سن لیجئے کہ یہ عمل علم کے صدقے میں ہوتا ہے. دنیا نے کسی وجہ سے، کسی مصلحت سے، کسی تعصب سے حیدر کرار کو چھوڑ دیا، علی کو چھوڑ دیا، اپنا راستہ الگ بنا لیا. تاریخ گواہ ہے، مجھے اس کی وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں، آپ سب جانتے ہیں. بدنصیبی تھی انسانیت کی مگر چھوڑ دیا علی اور اپنا راستہ الگ بنا لیا. علی اپنے گھر بیٹھ گئے، بلکہ مدینے سے باہر چلے گئے. تھوڑی زمین تھی، زراعت تھی، وہاں جا کے رہنے لگے. کھیتی، باغ، زمین کام کرنا،
وہاں جا کے مقیم ہو گئے، چلے گئے، باہر نکل گئے مدینے سے. لیکن چونکہ علی کے سینے میں علم تھا اور وہ علم پورے مدینے میں کسی کے سینے میں نہیں تھا، اور ہمارا وہ علم جو علی کے سینے میں تھا وہ پورے مدینے میں نہ انفرادی طور پر کسی کے سینے میں تھا اور نہ اجتماعی طور پر سب ملا کے تھا. اب نتیجہ یہ ہوا کہ جب مدینے میں کوئی پرابلم آتی تھی علمی تو علی کی دھندیا ہوتی تھی، علی کہاں ہے؟ کہ گھر میں پوچھو کہ یہاں نہیں ہے، کہ کہاں ہے؟ کہ فلاں باغ میں ہے، فلاں زمین پر ہے، فلاں علاقے میں ہے. اب جہاں علی ہوئے وہاں دوڑ کے گئے لوگ، ہر تعصب گرا، ہر دیوار گری. یا علی یہ مشکل آئی حل کیجئے، یا علی یہ دشواری آئی اس کو سالو کیجئے، یا علی یہ یہودی آیا ہے سوال کرنے کیا جواب دیں، یہ نصرانی آیا ہے پوچھنے کیا جواب دیں، یہ تورات لا کے دکھا رہا ہے اس کا کیا جواب ہے، یہ قرآن کے اس لفظ کا مطلب پوچھ رہا ہے اس کا کیا جواب ہے. علی کو دنیا نے چھوڑ دیا. ہم نے نہ پڑھا کسی کتاب میں کہ علی ڈھونڈتے گئے ہو لوگوں کو، لوگ ڈھونڈتے آئے علی کو. یہ کون سی شے تھی جو کھینچ رہی تھی؟ یہ علم علی تھا، علم علی تھا. کیونکہ علی کے سینے میں علم تھا لہذا علی بے نیاز تھے لوگوں سے، لاپرواہ تھے لوگوں سے. جس کو غرض ہوگی ضرورت ہوگی وہ آئے گا، اور جس کو غرض ہوتی تھی ضرورت ہوتی تھی وہ آتا تھا. اور چھوٹے موٹے نہیں آتے تھے، بڑے بڑے آتے تھے. تاریخ لکھتی ہے کہ بڑے بڑے آتے تھے. اور یہ ایک ایسا فیکٹ ہے کہ جو اتنا سا کانٹروورشل نہیں ہے کہ لوگوں نے رسول کے بعد علمی گتھیاں مولا علی کے پاس لا کے سلجھائیں. یہ خالی فضائل کی ایک تحریر نہیں ہے، یہ مسئلہ بڑا غور طلب ہے کہ جو لوگ مولا علی کے پاس علمی گتھیاں لے کے گئے وہ وہی تھے جو 10-10 برس، 12-12 برس، 18-18 برس، 20-20 برس، 22-22 برس رسول کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنے دنوں رسول کے پاس بیٹھ کے بھی وہ علمی گتھیاں سلجھانے کے قابل نہیں ہوئے تھے. اب ہماری سمجھ میں یہ بات آئی کہ ایڈمنسٹریشن کا معاملہ وقتی ہوتا ہے. آج سے 1400 برس پہلے مدینے کے ایڈمنسٹریشن کے لیے کس کی ضرورت تھی یہ مدینے والے جانے، لیکن اسلام کو علمی گتھیاں سلجھانے کی ضرورت آج بھی ہے. غور فرمایا آپ نے؟ یہ مسئلہ غور طلب ہے، یہ مسئلہ سوچنے کا ہے. اگر بات انتظامات اور ایڈمنسٹریشن کی ہے تو آزادی کے بعد کراچی کا پہلا ڈی ایم کون تھا اور دہلی کا پہلا ڈی ایم کون تھا؟ جو بھی رہا ہو اس نے کیسے سنبھالا ملک کو انگریزوں کے جانے کے بعد یہ وہ جانے. آج ہمیں نہ اس ڈی ایم کی ضرورت ہے نہ وہ حالات ہیں نہ وہ صورتحال ہے. اگست 47 میں جب فری ہوا یہ ملک
سب کانٹیننٹ تو ادھر کراچی کیپٹل تھا، ادھر دلی کیپٹل تھا. تو کراچی میں ایز فرسٹ ڈی ایم کس نے چارج لیا؟ دلی میں کس نے چارج لیا؟ جس نے بھی لیا ہو. لیکن اگر کوئی علمی مسئلہ ہے تو وہ 47 سے اب تک کیا 4700 برس کے بعد بھی ضرورت پڑ سکتی ہے اس کی. تو پرانی تاریخ کیا رہی اس سے ہمیں بحث نہیں، لیکن اسلام کی علمی گتھیاں جو ہیں وہ سلجھانے کے لیے ہمیں اس ڈی ایم کو تلاش نہیں کرنا ہے جس نے سب سے پہلے دلی یا کراچی کا چارج لیا تھا، اس عالم کو تلاش کرنا ہے جس نے علمی گتھی سلجھائی تھی. عزیزوں، زندگی بھر جب تک دنیا رہے گی کسی ایسے عالم اسلام کی ضرورت رہے گی جو علمی ہے مشکل حل کر سکے. اب آپ جس کے گھر پر کہیے اس کے گھر پر چلیں. ہم 1400 برس بعد کے مسلمان، میں برابر یہ بات ریپیٹ کرتا ہوں، ہم 1400 برس بعد کے مسلمان اور اپنے خرچے پر مسلمان ہوئے ہیں. ہاں، ہم اپنے خرچے پر مسلمان ہیں. یعنی ہمیں نہ کہیں سے مال غنیمت ملنے کی امید ہے، نہ ہمیں ملک رائے ملنے کی امید ہے، نہ ہمیں افریقہ کا خمس ملنے کی امید ہے، نہ کسی علاقے پر ہمیں حکومت ہو جانے کا تمنا ہے، کچھ بھی نہیں ہے. بلکہ خود خمس، زکوٰۃ، حج، روزے، نماز میں جو کچھ بھی خرچہ آتا ہے، مسجد ٹوٹ گئی بنوا دو، حج کو چلے جاؤ، اتنا راہ خدا میں دے دو، یہ اپنی جیب سے خرچ کرتے ہیں. جو کماتے ہیں اسی میں سے دیتے ہیں نکال کے، کہیں سے ملتا تو ہے نہیں. نہ کوئی بیت المال قائم ہے جہاں ہمارا نام نوٹ ہو، وہاں سے ہمیں ملتا ہو وظیفہ، تو کچھ بھی نہیں ہے. ہم اپنے خرچے پر مسلمان ہیں اور 1400 برس بعد کے مسلمان ہیں. تو ہمیں اس زمانے کی پالیٹکس سے تو دلچسپی نہیں ہے، البتہ قرآن سے دلچسپی ضرور ہے کہ قرآن میں کیا لکھا ہے. اس زمانے کی سیاست سے تو ہمیں کچھ لینا دینا نہیں ہے، البتہ حدیث سے دلچسپی ضرور ہے کہ حدیث میں کیا فرمایا گیا ہے. ہمیں اس زمانے کے معاملات میں تو کچھ نہیں بولنا ہے، البتہ سیرت رسول ضرور معلوم کرنا ہے. تو یہ سارے مسئلے جو ہیں یہ ہم کہاں سے معلوم کریں؟ اس کے واسطے جس کے در پر کہیے ادھر چلیں. نہ لڑائی کی بات ہے، نہ بھیڑائی کی بات ہے، نہ جھگڑے کی بات ہے، نہ اختلاف کی بات ہے، نہ برا ماننے کی بات ہے. تو لوگوں نے جلدی سے کہا کہ صاحب کوئی بات نہیں، وہاں چلیے، جہاں لے چلیے وہاں چلیں. جہاں آپ لے گئے وہاں گئے. بزرگ نکلے گھر سے، کیسے آئے ہو؟ کہا جی بہت دور سے آئے ہیں، 1400 برس کے فاصلے سے آئے ہیں. کیسے آئے ہو؟ کہا جی قرآن کی اس آیت کا مطلب نہیں سمجھ میں آ رہا ہے. آؤ ہمیں کہتا، آؤ آؤ چلو ہم بھی بتاتے ہیں. آئے کہاں؟ ہم تو آپ سے پوچھنے آئے ہیں. کہ ہاں پوچھنے آئے ہو، چلو ہمارے ساتھ چلو. وہ ہم کو لیے ہوئے ایک جگہ آئے، دروازہ کھٹکھٹایا، ایک صاحب نکلے، کہا اس کا مطلب بتا دیجیے. انہوں نے بتا دیا. کہا وہ سنا تم نے، سمجھ گئے؟ کہ جی سمجھ گئے. چلے آئے. پھر گئے کسی کے ساتھ، وہ لے گئے. دوسرے بزرگ کوئی دوسرے گھر میں گئے، وہاں وہ نکلے. کیا کیسے آئے ہو؟ کہا جی حدیث رسول یہ ہے، یہ سمجھ میں نہیں آ رہی، یہ کیا فرمایا حضور نے؟ نہیں سمجھ میں آ رہی تمہاری؟ جی نہیں. آپ سے پوچھنے آئے ہیں، آپ حاضر رہے حضور کے پاس، آپ نے حضور کی زبان سے باتیں سنی، مزاج گفتگو رسالت آپ جانتے ہیں؟ ہاں جانتے ہیں، ہم جانتے ہیں. آؤ ہمارے ساتھ آؤ. آؤ. پھر وہیں چلے گئے. ایک دفعہ جا چکے تھے تو وہ گھر معلوم ہو گیا، ہمیں دروازہ پہچان گئے تھے، چھوٹا سا دروازہ، معمولی سا گھر. پھر وہی صاحب نکلے جو اس مرتبہ نکلے تھے. ان کا جی یہ رسول کی حدیث کا یہ مطلب یہ آدمی پوچھنے آیا ہے. ان کا یہ یوں سے یوں ہے. اچھا سمجھ گئے؟
کہ جی سمجھ گئے، جاؤ بجاؤ، چلے آئے۔ پھر کسی نے کوئی اعتراض کر دیا، کسی یہودی نے، کسی نصرانی نے، کسی مجوسی نے، کسی کافر نے اسلام پر اعتراض کر دیا، جواب ہم دے نہیں پائے، پھر دوڑے لے گئے، پھر کہیں گئے، کسی اور دروازے پہ گئے۔ کیسے آئے ہو؟ کہ نہیں جی ہمارے وہاں یہودی رہتے ہیں، نصرانی رہتے ہیں، ہندو رہتے ہیں، سکھ رہتے ہیں، انہوں نے یہ اعتراض کر دیا ہے اسلام پر، یہ ہماری سمجھ میں جواب نہیں آ رہا ہے، ہم یہ پوچھنے آئے ہیں کہ ہمارا مذہب تو سچا ہے مگر آپ ہمیں جواب بتا دیجیے تاکہ ہم سامنے والے کو چپ کر دیں۔ ان کا ہاں 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 ٹھیک کہتے ہو تم، آؤ ہم بتاتے ہیں، آؤ 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 چلو چلو آؤ۔ وہیں پھر اسی دروازے پر پھر وہی صاحب نکلے، ان کا جی یہ وہاں سے آیا ہے انڈیا سے اور اس کے وہاں بہت سے ہندوؤں نے اس پر اعتراض کیا ہے، اس کا جواب اس کو بتا دیجیے۔ ان کا آئے، ارے بڑے نہ سمجھ، یہ کہہ دو یہ جواب ہے، جواب لے لیا، چلے آئے۔ اب کسی نے پہنچا دیا، کہیں بیویاں تھیں، ان کا یہ بڑے محترم دروازے ہیں، یہاں ادب سے آنا، یہ رسول کی زوجائیں ہیں سب۔ ارے جلدی ہم نے چوکھٹ چومی، ماں ہے، ماں کا در ہے، عزت احترام تو بہت، ہم تو خادم ہیں، بچے ہیں۔ تو جب بات ہم نے دیکھی کہ ہماری محترم ماؤں میں بازی مائیں تو وہیں لے آئیں، بازی ماؤں نے تو لا کے اسی دروازے پہ پہنچا دیا، اور بازی ماؤں نے کہا کہ بھائی ہم جائیں گے تو نہیں مگر دیکھ دور سے بتا دیں گے، یہ دروازہ یہاں جا کے پوچھ لو۔ ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ، چار دفعہ، 10 دفعہ، 20 دفعہ، 50 دفعہ، 70 دفعہ یہ واقعات ہوئے۔ کب ہوئے؟ صدر اول میں ہوئے، صحابہ کرام کے زمانے میں ہوئے، رسول اللہ کے دنیا سے گئے کے 30 برس کے اندر اندر ہوئے، جب وہ اچھے لوگ زندہ تھے اس زمانے میں ہوئے، جب حضور کے بزم کے شاگرد سب جمع تھے اس وقت ہوئے۔ تو ہم ایک معاملہ سمجھ گئے کہ جب علمی گتھی پڑتی ہے تو یہ بزرگ جو یہاں رہتے ہیں یہ حل کرتے ہیں۔ اب ہر صدی میں جب علمی گتھی پڑی تو اب وہ بزرگ تو رہے نہیں تھے جو ہمیں وہاں پہنچا دیں، مگر گھر بتا گئے تھے، ہم وہیں جانے لگے پوچھنے کے لیے۔ اب یہ دنیا بیکار ناراض ہے کہ ان کے تھرو کیوں نہیں جاتے ہو، جب انہوں نے صراط مستقیم بتا دی تو اب وایا جانے کی کیا ضرورت ہے؟ محمد عزیزان گرامی، علمی برتری، صراط مستقیم کون بتائے گا؟ سچا راستہ کون بتائے گا؟ حق کا راستہ کس کا راستہ بنے گا؟ میرے کل کی تقریر آپ ذہن میں لائیے کہ ہمیں ادھر سے ادھر جانا ہے، ہم کو ادھر سے ادھر جانا ہے تعلیم حاصل کرنے کے لیے، تو ہم کیسے جائیں گے؟ کس کے ذریعے سے جائیں گے؟ کون سا سہارا بنے گا ہمیں؟ قرآن مجید، قرآن کے سہارے چلو، چلیے قرآن کے سہارے، ہم حاضر۔ قرآن بتائے گا کون؟ قرآن سمجھائے گا کون؟ قرآن پڑھائے گا کون؟ کا مسلمان، علماء، صحابہ کرام، اور کون؟ ہمیں کوئی صاحب پڑھائیں قرآن، ہم پڑھنے کو تیار ہیں۔ آئیے، سورہ ہم تو ہمیں زبانی یاد ہے، وہ ہم پڑھے ہوئے ہیں، اس لیے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں الحمدللہ، نماز کے چور نہیں ہیں، نماز ہم پڑھتے ہیں۔ لہذا جب قرآن کھولا تو پہلا سورہ تو الحمدللہ رب، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وہ تو ہمیں یاد ہے، اس کے آگے سے پڑھائیے، یہ تو ہمیں یاد ہے اس لیے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں۔ نماز قضا کرنے والی چیز نہیں، نماز چھوڑنے والی چیز نہیں، نماز ترک کرنے والی چیز نہیں، نماز اللہ اور بندے کا ایک رشتہ ہے، اور
یہ آپ سے عرض کر دوں کہ یہ نماز جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ معراج مومن ہے. یہ مومن کی معراج ہے. معراج کیوں ہے؟ کہ جب شب ہجرت، شب معراج سرکار دو عالم آسمان پر گئے تو وہاں جو عبادتیں ملاحظہ فرمائیں تو وہاں عبادتیں یوں تھیں کہ کوئی آدمی قیام میں ہے، آدمی نہیں ملک، مطلب ملائکہ جو تھے، کوئی ملک قیام میں ہے تو قیامت تک وہ قیام ہی میں رہے گا. کوئی رکوع میں ہے، صفے ملائکہ کی ہزاروں لاکھوں، تو ان کا کام رکوع ہی کرنا ہے، یہ سجدہ نہیں کریں گے، یہ رکوع کریں گے. کچھ ملک ایسے ہیں جو سجدے میں ہیں، وہ سجدے ہی میں رہیں گے. کچھ تشہد پڑھنا ہے جیسے وہی پڑھے جائیں گے، کچھ تسبیح پڑھنا ہے وہی پڑھے جائیں گے. رسول نے پوری آسمانی عبادت سمت کی تو 2 رکعت نماز بنی. تو ایک مسلمان کی 2 رکعت نماز پوری آسمانی عبادت کا نقشہ ہے. یعنی اگر پھیلے تو تمام آسمان کی عبادت بن جائے، اور اگر سمٹے تو ایک مسلمان کی 2 رکعت نماز بن جائے. بالکل اسی طرح جیسے پھیلے تو قرآن بنے، سمٹے تو نقطہ بنے. جی یہ نماز. تو نماز کو پڑھیے بھی اور اپنے بچوں کو نماز پڑھنے کی تلقین بھی کیجیے. اور نماز ویسے تو اللہ کے لیے پڑھنا چاہیے، کسی اور نیت سے نہیں پڑھنا چاہیے، مگر نماز ہمارے مشکلات کا حل بھی ہے. اس لیے کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز روکتی ہے برائیوں سے، فحش باتوں سے، گندی باتوں سے اور گناہوں سے، منکر سے. جس کے لیے منع کیا گیا ہے جن باتوں سے، ان سے روکتی ہے نماز اور گناہوں سے روکتی ہے. تو اگر قوم کے کردار کو امپروو کرنا ہے تو نمازی بنے قوم تو برائیوں سے اور گناہوں سے روکے گی. اور دوسری طرف نماز کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ نماز پڑھنے والے کی روزی کشادہ ہوتی ہے. ویسے نماز روٹی روزی کے خیال سے نہیں پڑھنا چاہیے، اللہ کی رضامندی کے لیے پڑھنا چاہیے. لیکن قرآن میں ہے کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو اللہ میرے ذکر سے پرہیز کرے اس کی روزی تنگ ہوگی. مفسر کہتے ہیں ذکر سے مراد نماز ہے. تو معاشی دشواریوں کا بھی حل نماز ہے. ویسے یہ مقصد نہیں ہے کہ نماز اس لیے پڑھیے کہ روٹی روزی خوب ملے، نہیں، نماز رضائے خدا کے لیے پڑھنا چاہیے، کوئی اور مقصد نہیں ہونا چاہیے نماز میں. لیکن بہرحال یہ ہے نماز کا فائدہ. تو نماز کو ہمیں پڑھنا ہی چاہیے اور پڑھتے ہیں ہم نماز. اور اس لیے بھی پڑھتے ہیں کہ یہ اہل بیت کا لگایا ہوا باغ ہے. بیٹے اس کو نہ چھوڑو، تم اس سے آواز آتی ہے، اس کو نہ چھوڑو. نہیں منع نہیں، صلوات ہے. اہل بیت کا لگایا ہوا باغ ہے اور نماز سے عظمت اہل بیت کا ثبوت ملتا ہے. سمجھے آپ؟ نماز سے عظمت اہل بیت کا ثبوت ملتا ہے. اس لیے کہ تمام اعمال کے لیے سبب قبولیت نماز ہے. ان ردت رد ما سواہا وان قبلت قبل ما سواہا. اگر نماز رد ہو گئی تو سارے اعمال رد ہو گئے، اگر نماز قبول ہو گئی تو سارے اعمال قبول ہو گئے. تو سارے اعمال کی قبولیت ڈپینڈ کرتی ہے نماز پر، کہ اگر نماز گئی تو سب گیا اور نماز صحیح رہی تو سب ٹھیک ہو گیا. اور خود نماز جو ہے وہ ڈپینڈ کرتی ہے صلوات پر. من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، جس نے اہل بیت تم پر درود نہ بھیجا اس کی نماز نہ ہوئی.
یہ سمجھ لیجیے. تو نماز جذبہ محبت اہل بیت سے سرشار کر دینے والا عمل. یاد ہے ہمیں نماز تو سورہ ہم تو ہمیں پڑھنا نہیں، وہ ہمیں یاد ہے، بچپن میں یاد کرا دیا تھا ماں نے. آگے سے پڑھائیے قرآن. رکھا ہوگا یہاں کہیں، نکال لیجیے، شروع کرا دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب دوسرا سورہ شروع ہوگا جی. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم تو پہلے سورہ میں پڑھا تھا، وہ تو یاد ہے. اب آگے چلیے، کیا ہے؟ الف لام میم. مانے بتائیے. پہلے ہی سبق میں مولوی صاحب اٹک گئے. پہلے ہی سبق میں چلے گئے. آگے چلو. آگے کہاں چلیں؟ اس کے معنی بتاؤ پہلے تو آگے چلیں. ابھی آگے کہاں چلو؟ آگے کیسے؟ جب ایک سبق یاد کر لیتے ہیں جب ہم آگے بڑھتے ہیں. ہم ایسے نہیں ہیں کہ آگے بات کل یاد کر لیں گے. پہلے آج کا سبق یاد کرو پھر کل کا یاد کرنا. اور اگر آج کا نہیں یاد کیا تو کل کا نہیں سمجھ میں آئے گا. سمجھ لو. لہذا روز کے روز سبق یاد کرو. اب پہلا سبق کیا ہے؟ الف لام میم. معنی بتائیے مولوی صاحب. یعنی کہ اس کے معنی تو ہمیں بھی نہیں معلوم. تو کیا منہ لے کے آپ قرآن پڑھانے آئے تھے؟ کیا منہ لے کے آپ قرآن پڑھانے آئے ہیں جو آپ کو معنی نہیں معلوم؟ ہم شاگرد بیٹھے پڑھنے کے لیے. الف لام میم معنی بتاؤ. کہنے لگے جی ہمیں نہیں معلوم. کسی بڑے مولوی صاحب سے پوچھ کے آئیے. سب بڑے مولوی صاحب کو بھی نہیں معلوم. کبھی آپ کیا پڑھائیے گا قرآن؟ اب کی مرتبہ جو قرآن کی کاپی چھپے تو اس کو ہٹا دیجئے. استغفر اللہ. قرآن میں تحریف کرنے والے ہم کون؟ تو نہ ہٹائیے گا اس کو نہ معنی بتائیے گا. مطلب کیا ہے؟ کیا اس کے معنی ہیں مگر ہمیں نہیں معلوم. کسی کو معلوم ہے؟ کیا خدا رسول کے بیچ کی بات ہے؟ اچھا تو خدا کو معلوم ہے معنی، رسول کو معلوم ہے، آپ کو نہیں معلوم. قرآن میں لکھا ہے یہ قرآن جو نہ رسول اللہ کے لیے چھپے ہیں کہ جب حضور کا دل چاہے قرآن منگوا لیں پڑھ کے واپس کروا دیں. یہ ان مومنوں کے لیے رکھے گئے علاقے جو حسینیہ میں نماز پڑھنے آتے ہیں، ماہ رمضان میں آتے ہیں، عمل قرآن کرتے ہیں، یا اور یوں آتے ہیں ڈیلی جب ان کا دل چاہے قرآن موجود ہے اٹھا کے پڑھ لیں. تو یہ ہمارے آپ کے لیے ہے نا. تو ان میں کاہے کو الف لام میم چھپا ہے جب ہمیں اس کے معنی نہیں معلوم؟ عزیزوں یہ باتیں وہ ہیں کہ جب ہم کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کیا فائدہ ان باتوں سے. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ کیا فائدہ ان اعتراضوں سے جن کے نتیجے میں ہمیں یہ باتیں کرنا پڑتی ہیں. قرآن میں ایک دو نہیں اچھے خاصے ایسے حروف ہیں جس کے معنی کسی کو نہیں معلوم ہیں. الف لام میم، الف لام را، حامیم عین سین قاف، جی نون قاف، یہ سب قرآن مجید میں ہے. کہا یا عین صاد، جی یہ سب ایسی چیزیں ہیں کہ جو قرآن میں ہیں. کوئی مولانا، کوئی عالم، کوئی مفسر، کوئی علامہ معنی بتانے کے لیے تیار نہیں اور نہ قرآن سے اس کو نکالنے کے لیے تیار. اس کا مطلب قرآن کا ایک اچھا خاصا پورشن ایسا ہے کہ جو قرآن میں ہے بھی، جس کے معنی نظروں سے اوجھل بھی ہیں. اب بھی نہ سمجھو گے؟ اگر قرآن کا ایک ساتھی نگاہوں سے غائب ہے تو لوگ پوچھتے ہیں تو وجود کا فائدہ کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں قرآن میں اتنا ٹکڑا جو ہے تو وجود کا فائدہ کیا ہے؟
اور جس دن پردہ اٹھے گا اس دن دونوں پر سے پردہ اٹھے گا. جب وہ عالم قرآن آئے گا تو اس کے معنی بھی معلوم ہو جائیں گے. صلوات بھیجیں محمد. کون بتائے قرآن کے معنی؟ ہم علم کے ذریعے جانا چاہتے ہیں یہاں سے رسول اللہ تک، تاکہ صراط مستقیم معلوم ہو سکے. کون بتائے قرآن کے معنی؟ قرآن نے اسی لیے دروازے بند کر دیے ہیں. میرے دوستوں، قرآن کے معاملے میں ہر ایک کو حق نہیں ہے کہ بولے. قرآن کتاب علم ہے، قرآن معجزہ ہے، یہ زندہ معجزہ ہے. سنا ہم نے؟ قرآن نے خود بتایا اپنے معنی. سنیے کیا ہے. کہ ما یعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم. ہم کو آپ کو زیب نہیں دیتا کہ ہم قرآن پڑھیں گے، آپ قرآن پڑھیں گے، ہم بتائیں گے، آپ بتائیں گے. ہم کیا جانیں، آپ کیا جانیں؟ کوئی نہیں جانتا اس قرآن کے معنی الا اللہ، بس اللہ جانتا ہے. والراسخون فی العلم، اور وہ جانتے ہیں جو علم کے اندر اترے ہوئے ہیں. جی، قرآن پڑھانے کے لیے وہ عالم نہیں چاہیے جن میں علم اترا ہوا ہے. دو طرح کے علماء ہوئے اب، ایک وہ جن میں علم ہے، ایک وہ جو علم میں ہیں. ہم نے ہمیشہ عالموں کی جب تعریف سنی تو سنا ان میں بہت علم ہے، فلاں مولانا میں بہت علم ہے، فلاں عالم میں بہت علم ہے، ہم وہ بہت بڑے عالم ہیں، بہت علم ہے ان کے اندر. یہ کبھی نہ سنا ہم نے کہ وہ بہت علم میں ہیں. دیکھیے لینگویج کی بات ہے، ان میں بہت علم ہے. یہ کبھی نہ سنا کہ وہ بہت علم میں ہیں. یہ اللہ کی زبان ہے، فرق سمجھیے. ان میں بہت علم ہے کہ معنی الگ ہیں، اور وہ بہت علم میں ہیں کہ معنی الگ ہیں. ان میں بہت علم ہے. مثال دوں، گلاس میں پانی ہے. کتنا پانی ہے؟ جتنا ایک گلاس میں آتا ہے. گلاس کتنا بڑا ہوتا ہے؟ میکسیمم کتنا بڑا گلاس آپ فرض کریں گے جس میں 1 لیٹر پانی آ جائے، اور جس میں 10 لیٹر آتا ہو؟ پھر لینگویج بدل جاتی ہے، پھر اس کو بالٹی کہتے ہیں، گلاس نہیں کہتے ہیں. 10 لیٹر پانی کو اگر ویسے رکھے کسی برتن میں تو اس برتن کو گلاس نہیں کہا جائے گا، پھر بالٹی کہا جائے گا. اور 500 لیٹر پانی اگر ہو تو پھر اس کو ٹنکی کہتے ہیں، بالٹی نہیں کہتے ہیں. ہم نے لینگویج بدل جاتی ہے. 500 لیٹر پانی کا گلاس نہیں ہوتا ہے، ٹنکی ہوتی ہے. 10 لیٹر پانی کا گلاس نہیں ہوتا ہے، وہ بالٹی کہلاتی ہے. یہی آدھا لیٹر، میکسیمم بڑے سے بڑا گلاس 1 لیٹر ہو جائے، فرض کر لیجئے. اتنا ہوتا نہیں ویسے، 1 لیٹر کم ہی ہوتا ہے، مگر چلیے ہم مانے لیتے ہیں 1 لیٹر. اس کے آگے نہیں ہوتا. سنا ہم نے؟ تو ایک آدمی میں کتنا علم آئے گا اگر کہا جائے وہ ان میں علم بہت ہے. علم محدود ہو جائے گا جتنا ایک آدمی میں سماتا ہے. قرآن پڑھانے کے لیے اتنا علم کافی نہیں جتنا ایک آدمی میں سمائے. اتنے بڑے مجمع کو جو یہاں ہے، میں نے کہا حضرات مجلس کے بعد نیاز بھی ہے، نوش کر کے جائیے گا. نہیں ہے، نہیں، آج مثال دے رہا ہوں. ہاں آج نہیں، ہوگی کسی دن، ہوتی رہی ہے لیکن آج نہیں ہے. یہ مثال ہے آج کہ بھائی نیاز ہے حضرات، نوش کر کے جائیے. اس کے بعد جو نیچے انتظام کرنے والے تھے ان سے پوچھا صاحب پانی ہے؟ کہنے لگے ہاں 1 گلاس پانی ہے.
وہ تو پوری مجلس کی تو نیاز ہو، ایک گلاس پانی ہے کیسے بھائی ٹینکر منگاؤ، کھلا کرو، ٹیلی فون کرو، ادھر دوڑو ادھر دوڑو، کیا ہوگا مجلس تھوڑی دیر میں ختم ہوگی، لوگ کھانا کھائیں گے پانی مانگیں گے، جلدی انتظام کرو۔ ان کا جی ایک گلاس پانی ہے میرے پاس، تو ایک گلاس پانی میں اتنے آدمی جتنے مجلس میں بیٹھے ہوئے ان کے لیے کافی نہیں ہے، پانی کا انتظام ہونا چاہیے، کہیں سے ٹنکی آنا چاہیے، کچھ ہونا چاہیے، پڑوس سے لائیے، جلدی جلدی بھاگو دوڑو پانی لاؤ۔ ایک گلاس پانی سفیشینٹ نہیں ہوگا اتنے آدمیوں کو کھانا کھلانے کے لیے، حد معین ہے نا۔ تو اگر ایک آدمی کے سینے میں علم ہے تو وہ سفیشینٹ نہیں ہے قرآن جیسی کتاب کی تعلیم کے لیے۔ لیکن جب خدا نے کہا والراسخون فی العلم، وہ لوگ جو علم میں اترے ہوئے ہیں، تو جب ہم نے کہا پانی میں گلاس ہے تو کتنا پانی؟ بالٹی پر پانی، ٹنکی پر پانی، تالاب بھر پانی، دریا بھر پانی، سمندر بھر پانی، کتنے پانی میں گلاس پڑا ہے؟ چونکہ علم لامحدود ہے، لہذا اگر کہتے ان میں علم تو علم محدود ہو جاتا۔ ان کو علم میں راسخ کر کے بتایا کہ علم اہل بیت کا علم بس خدا کو ہے اور کسی کو نہیں۔ صلوات بھیج دیں محمد۔ جب قرآن پر حملہ ہوا، سنیے، جب قرآن پر حملہ ہوا آل محمد نے بچایا۔ ابن ابی روجہ ایک شخص تھا، دشمن اسلام، بظاہر مسلمان، حج کرنے کے لیے آیا، 3 آدمیوں کو اور اس نے ساتھ لیا، کہا دیکھو یہ قرآن میں جو چیلنج ہے کہ ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ ودعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین، ایسا کرو کہ قرآن کو 4 حصوں میں بانٹ لو، اور یہ زبان و بیان کے بڑے ماہر لوگ تھے، کہا ایک حصے کا جواب بنا لے، اگلے سال حج کے موقع پہ آئیں گے، ہم اپنا قرآن پیش کر دیں، قرآن باطل ہو جائے گا، اسلام ختم ہو جائے گا۔ طے ہو گئی بات، اتنے پورشن کا جواب تم بنانا، اتنے کا تم، اتنے کا تم، اتنے کا تم، 4 آدمیوں نے اپنا حصہ بانٹ لیا، چلے گئے۔ دوسرے سال پلٹے، 4 ناکام پلٹے۔ جہاں پر ان کی میٹنگ پلیس تھی، جہاں طے تھا کہ ملیں گے، وہاں بیٹھے، ان کا تم بنا کے لائے، کہ بھائی ہم سے نہیں بن پایا، ہمارا ہاتھ کانپنے لگا، ہمارا دماغ فیل ہو گیا، ہمیں سمجھ میں نہیں ہے اس جملے کے آگے کیا لکھیں۔ تم، انہوں نے بھی کوئی کہانی سنائی، تم، انہوں نے بھی کوئی کہانی سنائی۔ وہ آدمی جو اس کا گویا چیئرمین تھا سمجھیے، جو شرارت کا سربراہ تھا، انہوں نے بھائی بنا تو مجھ سے بھی نہیں۔ جب 4 اپنی ناکامی کا اظہار کر چکے تو ایک مرتبہ لوگوں نے دیکھا امام جعفر صادق علیہ السلام آ رہے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام آ رہے ہیں، اور راستہ چلتے چلتے ان کے قریب سے گزرے، کچھ بولے نہیں، ان کو ایک نظر دیکھا، ان کو ایک نظر دیکھا، اور ایک نظر دیکھتے ہوئے قرآن مجید کی آیت بآواز بلند پڑھتے ہوئے گزر گئے۔ قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا۔ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تمام جن و انس مل کے چاہے قرآن کا جواب لے آئیں تو نہیں لا سکتے، چاہے ایک دوسرے کے مددگار کیوں نہ ہوں۔ یہ ایک دم کانپ گئے، یعنی کہ ہمارے سیکرٹ پلان کا ان کو علم کیسے ہوا؟ اس لیے کہ اس موقع پر اس مناسبت کی آیت بے مقصد نہیں۔ تو عزیزان گرامی، یہ قرآن جو گردنوں میں پڑا ہے، یہ آل محمد کی محنتوں کا نچوڑ ہے۔ یہ صراط مستقیم یوں ہی نہیں ہے، یہ تو میں ابھی آپ کو خالی چراغ دکھا رہا ہوں جو صراط مستقیم پر جل رہے ہیں۔ صراط مستقیم سبجیکٹ تو ابھی آگے آ رہا ہے،
تو خالی جو چراغ روشن ہے وہ دیکھتے چلیے. 10ویں امام کا زمانہ. قرآن مجید میں ایک آیت ہے کہ اگر یہ قرآن اللہ کے علاوہ کسی کے پاس کی طرف سے ہوتا تو لوجدتم فیہ اختلافا کثیرا. لو کان ھذا القرآن من غیر عند اللہ لوجدتم فیہ اختلافا کثیرا. اگر یہ قرآن اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا, یعنی کوئی بندہ اس کو بناتا, تو تم اس میں اختلاف کثیر پاتے, اس میں کنٹراڈکشن ہوتا. اس نے اس آیت کو پکڑا اور پکڑ کے ایک کتاب لکھی جس میں اپنے خیال میں واقعہ نہیں, اپنے خیال میں قرآن کا کنٹراڈکشن دکھایا کہ یہاں قرآن نے یہ کہا ہے, یہاں 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 یہ کہا ہے. کتاب کا نام رکھا تناقض قرآن, یعنی کنٹراڈکشنز آف قرآن. جی اب یہ کتاب جا رہا تھا یہ پبلک کو دینے, بڑی مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی اس سے. امام علی النقی علیہ السلام کا زمانہ. بلایا اسے, ایک آدمی آیا, اس کا قریبی شاگرد. کہا سنا تمہارے استاد نے کتاب لکھی ہے؟ کہا جی لکھی ہے. کہا تم جاؤ اس کے پاس اور اپنی طرف سے اس سے ایک بات کہنا خالی. کہا کیا؟ کہا تم یہ کہنا کہ یہ کتاب تمہاری تو ہے نہیں. وہ کہے گا نہیں. کہا اگر اس کا اصلی رائٹر آ جائے اور کہے تم نے جو مطلب مراد لیا ہے میرا یہ مطلب نہیں تھا, میں نے تو یہ مطلب مراد لیا تھا, اس بات سے میرا تو یہ مطلب تھا, جو تم سوچ رہے ہو وہ نہیں تھا, تو اس کا جواب تمہارے پاس کیا ہے؟ تم نے یہ دکھایا ہے کہ یہ آیت اس آیت کو کاٹ رہی ہے, لیکن جس کی کتاب ہے اگر وہ کہے کہ اس بات سے میرا یہ مطلب ہے, تم جو مطلب سمجھ رہے ہو وہ غلط ہے, جب مطلب بدل جائے گا تو یہ آیت اس آیت کو نہیں کاٹے گی, تو اس وقت تمہارا جواب کیا ہوگا؟ وہ گیا تھا وہاں اور بیٹھا اس کے پاس اور اس سے کہا استاد ذرا وہ کتاب نکالو. وہ لایا خوشی خوشی, اس کو تو بڑا ناز تھا. یہ دیکھو نا استاد, یہ بتاؤ کہ یہ کتاب تو تمہاری ہے نہیں, کسی اور کی ہے. اس نے کہا بے شک. کہا اگر وہ آ جائے اور کہے کہ میرا یہ مطلب نہیں تھا یہ مطلب تھا, تمہارا جواب کیا ہوگا؟ آدھے گھنٹے سوچا اس نے. سوچنے کے بعد کہیں سے جا کے دہتی ہوئی انگیٹھی اٹھا لایا. انگیٹھی سمجھتے ہیں آپ, جس میں آگ دہکائی جاتی ہے؟ ہاں, کہیں سے دہکتی ہوئی انگیٹھی اٹھا لایا اور کتاب پھاڑ کے اسی میں ڈال دی. کہنے لگے یہ جواب ہوگا. کہنے لگا کہ اگر اس کا کتاب کا مالک آ جائے اور کہے میرا یہ مطلب نہیں یہ مطلب ہے, تو اس کا یہ جواب ہوگا. یہ کہ کتاب پھاڑ کے اسی میں ڈال دی. اور اس کے بعد چپکا ہو کے اس کو دیکھنے لگا. کہنے لگا یہ بتاؤ تمہیں یہ بات کس نے سکھائی؟ کہنے لگے جی استاد میری سمجھ میں آئی, میں نے آپ سے پوچھی. میں کہنے لگا تم میرے شاگرد ہو, مجھے تمہاری ساری سکت معلوم ہے, تمہارے بس کا تو یہ سوال ہے نہیں. اب اگر تم مجھ سے سچی بات پوچھتے ہو تو یہ اعتراض تمہارا نہیں ہے, یہ اونٹوں پر لد کے مدینے سے آیا ہے. دیکھیے دشمن خوب پہچانتا تھا کہ محافظ کون ہے. کا سوائے امام علی النقی کے کوئی دنیا میں دوسرا ہے ہی نہیں. وہی ایک آدمی تھے جن سے مجھے ڈر تھا, اور پوری دنیا میں کوئی نہیں ہے, وہ انہی کا بتایا ہوا ہے.
بس جانا اگر ان سے ملاقات ہو تو کہہ دینا کہ یہ جواب ہے. جی یہ آل محمد نے قرآن بچایا ہے، آل محمد نے قرآن زندہ رکھا ہے. یہ جو لوگ قرآن کی دہائی دیتے ہیں، کھانے کمانے کا ذریعہ بنانا اور ہے اور قرآن کو بچانا اور ہے. بس عزیزان گرامی، وقت تمام ہو رہا ہے، بات تمام، انشاءاللہ بات کل آگے بڑھے گی. یہ سبجیکٹ عجیب، انشاءاللہ ذہن کے ساتھ چلیں آپ میرے، تو صراط مستقیم کا مسئلہ واضح ہوگا. آج تو صرف اتنا کہ یہ حضور کا زندہ معجزہ ہے جو آج بھی ہے، اس لیے کہ قرآن یہاں بھی رکھا ہوا ہے اور انشاءاللہ آپ جتنے بیٹھے ہر ایک کے گھر میں بھی ہیں، اور اس میں چیلنج ہیں. اور آخری چیلنج یہ ہے کہ ایک سورہ بنا لو، فاتو بسورۃ من مثلہ، ایک سورہ. اور یہ شرط نہیں ہے کہ سورہ بقرہ کا اتنا نہیں، سورہ انا اعطیناک الکوثر کا اتنا بنا لو. یہ کون کہتا ہے کہ سورہ بقرہ کے اتنا سورہ بنا کے لاؤ؟ سورہ انا اعطیناک الکوثر کے اتنا سورہ بنا لاؤ، ایسا لے آؤ، بھائی اسلام ایمان سب ختم ہو جائے گا سب. مگر 1400 برس ہو گئے، دشمنان اسلام ہر حربہ آزما چکے، مگر یہ نہ ہوا کہ ایک سورہ بنا لائیں. تو عزیزوں، کچھ معجزے تو وہ ہوتے ہیں کہ جو ختم ہو جاتے ہیں، مگر یہ معجزہ باقی ہے. اور قرآن بڑی مظلوم کتاب ہے. قرآن بڑی مظلوم کتاب ہے. قیامت کے دن رسول اللہ قرآن کی مظلومیت کی فریاد کریں گے جو قرآن میں ہے. یا رب ان قومی اتخذ ھذا القرآن مہجورا، پالنے والے میری قوم نے اس قرآن کو پس پش ڈال دیا تھا، چھوڑ دیا تھا. امت قرآن کو بھی بھولی، امت اہل بیت کو بھی بھولی. امت نے قرآن کو پارا پارا کیا، امت نے اہل بیت کے جسموں کے ٹکڑے کیے. امت نے قرآن کو جلایا، امت نے اہل بیت کے گھروں کو جلایا. امت نے قرآن کو تیروں سے چھلنی کیا. عبد الملک ابن مروان قرآن کھول کے دیکھتا ہے، آیت نکلتی ہے وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، ہر جابر و ظالم ناکام رہا، ظالم کا مزاج برہم ہوا. کہا اچھا یہ ہم پر ٹانٹنگ، سمجھ گیا. دیکھیے ظالم خوب سمجھتا ہے کس کے لیے بات کہی. نام تو لیا نہیں تھا قرآن نے، یہ کہا تھا ہر جابر و ظالم ناکام رہا. تو اچھا ہم پر ٹانٹنگ، ہم پر. یہ کہہ کہ قرآن لٹکا دیا جزدان میں رکھ کے کھوٹی میں، ترکش لایا، تیر لایا، مارتا جاتا ہے تیر اور کہتا جاتا ہے ہم پر ٹانٹنگ، ہم سے یہ حرکتیں ہیں. لیب بنا کیا بناتا ہے میرا، میں ہوں جابر و ظالم. لیب بنا کیا بناتا ہے میرا، میں ہوں جابر و ظالم. کر کیا کرتا ہے میرا، میں ہوں جابر و ظالم. اب یہ نہ کہیے گا اگر قرآن حق ہوتا تو ظالم کے اوپر عذاب جو نہ آ گیا. اگر ظالم کو مہلت ملے تو حیران نہ ہوئیے گا. ہر دور میں ظالموں کو مہلت ملی ہے، ظالم کی مہلت حیرانی کا سبب نہیں ہے. قرآن جس طریقے سے ٹکڑے ٹکڑے ہوا، آل محمد پر بھی تیروں کی بارش ہوئی. کیا خوب کہہ گئے میر انیس کہ مدت سے تھے جو شام کے سرکش بھرے ہوئے، خالی کیے حسین پر ترکش بھرے ہوئے. سینکڑوں تیر تھے جو جسم مبارک پر پڑ رہے تھے. اگر قرآن تیروں کا نشانہ بنا ہے تو حسین کے ہاتھوں پر آ کے 6 مہینے کا ایک چھوٹا سا سورہ، قرآن ناطق کا سب سے چھوٹا سورہ جو پیاس سے خیمے میں جاں بلب تھا، حسین اپنے ہاتھوں پر لائے. خدا کی قسم انسانیت تڑپ رہی تھی، کائنات لرزہ بر اندام تھی، دنیا کی سانسیں رکی ہوئی تھیں. حسین ہاتھوں پر علی اصغر کو لے کے آ رہے تھے. صبح قیامت تک کے لیے وہ واقعہ رونما ہونے والا تھا
کہ قلب انسانی ایسا تڑپے گا اور وہ درد اٹھے گا دل انسان میں کہ جس کے لیے کوئی علاج نہیں. یہ بچہ اگر پیاس کی شدت سے خیمے میں دم توڑ دیتا تو یہ ظالم یہی کہتے کہ حسین کو بتانا تو چاہیے تھا کہ خیمے میں بچہ پیاسا ہے. ایسی بات تھوڑی تھی کہ اس کو پانی نہ مل جاتا. یقین مانیے اگر ہم سر پر قرآن رکھ کے اور کعبے کا پردہ ہاتھ میں لے کے قسم کھاتے کہ لوگ بچے کو مار ڈالتے، کہتے صاحب عقل ہی میں نہیں آتا، بچوں کو کیسے مار ڈالتے، بچوں کو پانی پلاتے مگر مار ڈالتے. حسین اتمام حجت کے لیے لائے. اگر میں خطا وار ہوں تو یہ بچہ تو معافی اس کو پانی پلائے. اور اس کے بعد کا جملہ خدائی قسم ہر اولاد والے کا دل تڑپا دے کہ میں اس کو تمہارے حوالے کر دوں. اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ اس کے بہانے میں پی لوں گا تو میں تم پر اعتبار کرتا ہوں، تم لے جاؤ اپنے ہاتھ سے پانی پلا کے لا کے مجھے واپس کر دو. عزیزوں کوئی نہ نکلا، ہائے کوئی نہ نکلا. علی اصغر پیاس کی شدت سے سوکھے ہونٹوں پر زبان پھرا رہے تھے کہ ہرملہ کی کمان کڑکی، 6 مہینے کا ننھا گلا تیر ہرملہ کا نشانہ بنا. حسین کا بازو، علی اصغر کی گردن ہرملہ کے تیر سے زخمی ہوئی. آسمان کو دیکھا، مسکرا کے دم توڑتے بچے کو دیکھا، تیر کھینچا، گردن سے چند قطرے خون کے نکلے. حسین نے چلو لگا دیا. اللہ اللہ، اس مصیبت کے موقع پر بھی دنیا پر یہ احسان، اگر خون زمین پر گرتا تو ایک دانہ روئیدہ نہ ہوتا، اگر آسمان پر جاتا تو ایک بوند پانی کی نہ برستی. حسین خون علی اصغر کے وزن سے واقف تھے، لہذا چلو لگا دیا. جب چلو خون سے بھر گیا چہرے اقدس پر مل لیا، کہا اپنے نانا کے سامنے اسی شکل سے جاؤں گا. ہائے قیامت کے دن خون علی اصغر چہرے پر ملا ہوا. حسین جب اپنے نانا کے سامنے جائیں گے کیا حال ہوگا. ادھر ننھی میت کلیجے سے لگائی. عزیزوں ابھی زیادہ دن نہیں گزرے ہیں، عاشورہ گزرے کو ابھی 1 ہفتہ ہوا ہے. آپ عاشورے کے دن ایک عمل کرتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں 7 دفعہ، کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، پیچھے ہٹتے ہیں کہتے ہیں رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ. آپ کو معلوم ہے یہ کیا چیز ہے؟ حسین علی اصغر کا ننھا لاشا کلیجے سے لگائے، کبھی آگے بڑھیں کبھی پیچھے ہٹیں، کبھی آگے بڑھیں کبھی پیچھے ہٹیں. ایک مرتبہ آواز دی رباب اپنے لال کو لے جا. اے لیجیے ایک مرتبہ بی بی رباب آئیں، بچے کی شکل دیکھی، کہا یا بنیا مثلو کا ینہار، اے میرے لال کیا تیرے ایسے بچے بھی نہ. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک